حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرات سامعین اور تشنگان علوم نبویہ، کفر شرکے کے دل دادا تہذیب کے تاریک ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن تدبیر اور بلند کردار کے ساتھ انسانوں کے درمیان باہمی محبت و معانست، تحمل و بردباری، برداشت و رواداری کی ایسی تخم ریزی کی کہ ہر طرف اخوت و محبت، پیار و الفت کی کشت خضرا لہلہانے لگی. آئیے اس عہد نبوی پر اس حوالے سے نظر ڈالیں. اس دور سری میں مختلف المذاہب لوگ آپس میں مذہبی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے میں کس طرح زندگی بسر کرتے تھے. غیر مسلموں کی جان و مال، عزت و آبرو کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عملی نمونہ پیش کیا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ ہدایات عطا فرمائی تھی جو آئندہ نسلوں کے لیے بھی رہنمائی حیات قرار پائی. الغرض اسلامی شان و شوقت کے قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اہل نجران سے معاہدہ طے کر لیتے ہیں، غیر مسلموں کو مذہبی آزادیاں دے کر ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کر کے مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بلا کسی تفریق مذہب و ملت نجران سے آئے وفد نصارہ کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت مرحمت فرما کر مذہبی رواداری اور آپسی الفت و محبت کا حسین کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کبھی خیبر کے یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران وطن، آپ کو میں بتاتا چلوں، حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی بات آئی تو اس میں اتنا زیادہ دب کر صلح کی گئی کہ بعض صحابہ کرام ناراض تک ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ناراضگی کو قبول کیا لیکن رواداری کے دامن کو نہیں چھوڑا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے قلوب پر ہر طرح کی ہیبت طاری تھی، قدم لرزہ بر اندام تھا، بدن پر کپکپی طاری تھی، آنکھیں شرم کے مارے جھکی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام کے زبان پر یہ نعرہ تھا اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. جب یہ الفاظ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے سماعت سے ٹکرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی زبان مقدس سے امن عام کا اعلان فرمایا اور کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من اغلق علیہ بابہ فهو آمن. نظام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد. اسی طرح خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار میں ایک کمزور ناتواں بوڑھا شخص آتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھیک مانگتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تم کون ہو کہ تمہارا کس مذہب سے تعلق ہے؟ وہ فرماتا ہے، وہ بوڑھا کہنے لگتا ہے کہ میں ایک ناتواں کمزور شخص ہوں، میں یہودی ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المال میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں. یہ رواداری نہیں تو اور کیا ہے، یہ اخوت و بھائی چارگی نہیں تو اور کیا ہے. برادران وطن، آپ کو میں بتاتا چلوں، جب محمد بن قاسم شاہی تخت پر بیٹھتا ہے تو بابان کے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے اے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، بدھسٹوں، پادریوں، ہندوؤں اور مسلمانوں، یہ کان کھول کر سن لو، کسی مذہبی مقامات کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ہر فرد و بشر کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا کلی اختیار ہے. اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود محمد بن قاسم.
مذکورہ بالا حدیثوں اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مذہبی رواداری کی کیا مقام و اہمیت ہے، فلہذا میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔